کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی جو ہمیں صرف میٹھا شہد دیتی نظر آتی ہے، اپنے اندر کتنے گہرے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس مخلوق کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ آج جدید سائنس کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے۔ تو چلیں آج قرآن اور سائنس کی روشنی میں شہد کی مکھی کے ان چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آج کے سفر کی بنیاد ہیں۔ دیکھیے، یہاں چند خاص باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے وحی کی گئی، یعنی ایک خاص ہدایت دی گئی، پھر گھر بنانے کا حکم، پھلوں سے خوراک حاصل کرنا، اور پھر ایک ایسا مشروب تیار کرنا جس میں شفا ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات، ان سب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ الفاظ صرف سادہ نہیں ہیں، بلکہ ہر لفظ اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ تو یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ آیات صرف مذہبی ہدایات نہیں، بلکہ ایک ایسا سائنسی بلو پرنٹ ہے جو 14 صدیوں پہلے پیش کیا گیا۔ آئیے اس بلو پرنٹ کی پہلی تہہ کو کھولتے ہیں۔ تو پہلا راز کہاں چھپا ہے؟ یہ راز کہیں اور نہیں بلکہ قرآن کے اپنے الفاظ میں پوشیدہ ہے، ایک ایسی لسانی باریکی جس نے صدیوں تک ماہرین کو حیران کیے رکھا۔ پرانے زمانے میں کیا خیال کیا جاتا تھا؟ یہی کہ چھتے پر کوئی بادشاہ مکھی حکومت کرتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سائنسی حقیقت ہے جسے آج ہم سب جانتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ حقیقت 19ویں صدی میں جا کر معلوم ہوئی، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے تقریباً 1200 سال بعد۔ اور یہی وہ لسانی معجزہ ہے۔ قرآن نے جب مکھی کو گھر بنانے، کھانے اور راستوں پر چلنے کا حکم دیا تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سب عربی زبان میں مؤنث یعنی فیمیل کے لیے ہیں۔ گویا قرآن براہ راست کارکن مکھیوں سے مخاطب ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری محنت کرنے والی مادہ مکھیاں ہیں۔ سوچئے، ایک ایسی حقیقت جو انسانوں پر صدیوں بعد آشکار ہوئی۔ تو قرآن نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کام کون کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کیا کام کرنا ہے۔ آئیے اب اس الہامی انجینئرنگ کے منصوبے کو دیکھتے ہیں جس نے مکھی کی دنیا کو تشکیل دیا۔ قرآن نے 3 مخصوص جگہوں کا ذکر کیا: پہاڑ، درخت اور وہ جگہیں جو انسان بناتے ہیں، اور یہ حیران انگیز طور پر ان تمام ماحول کا احاطہ کرتا ہے جہاں شہد کی مکھیاں قدرتی طور پر یا انسانوں کی مدد سے اپنے گھر بناتی ہیں۔ اور ان کے گھروں کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہے شہد کا چھتا۔ ریاضی دان صدیوں سے اس کی بناوٹ پر حیران ہیں کہ کس طرح یہ 6 کونوں والی شکل یعنی ہیگزاگون کم سے کم مواد استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کرتی ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، مضبوطی اور کارکردگی کی ایک بہترین مثال۔ اچھا، گھر بن گیا، خوراک جمع ہو گئی، اب وقت ہے اس معجزاتی مشروب کا جسے ہم شہد کہتے ہیں۔ لیکن یہ بنتا کیسے ہے؟ اس کا راز بھی قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ قرآن یہاں ایک معدے کا نہیں بلکہ پیٹوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اور جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کارکن مکھی کے اصل میں 2 معدے ہوتے ہیں، ایک اس کی اپنی خوراک کے لیے اور دوسرا پھولوں کا رس جمع کر کے شہد بنانے کے لیے۔ ایک اور حیرت انگیز مطابقت۔ کبھی غور کیا ہے کہ شہد کے رنگ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ مختلف رنگوں کا مشروب ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر مکھی بیری کے پھولوں سے رس لیتی ہے تو شہد کا رنگ سنہری ہوتا ہے، اور اگر پھولوں کی قسم بدل جائے تو رنگ گہرا یا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، قرآن کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج جدید میڈیکل سائنس اس کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے۔ شہد میں جراثیم کش، سوزش کو کم کرنے والی اور زخموں کو بھرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ قدیم حکمت اور جدید سائنس ایک بار پھر ایک ہی صفحے پر ہیں۔ اور بات صرف شہد پر ختم نہیں ہوتی۔ ان کے پیٹوں سے نکلنے والی چیزوں میں رویل جیلی، پروپولس اور موم جیسی قیمتی اشیاء بھی شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے اندر صحت کے بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ اب تک ہم نے جو دیکھا وہ حیران کن تھا، لیکن قرآن ہمیں ایک اور گہرے راز کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک ایسا کوٹ جو مکھی کے طرز زندگی اور اس کے وجود میں چھپا ہے۔
قرآن کہتا ہے اپنے رب کے آسان کردہ راستوں پر چلو۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ مکھیاں خوراک کا راستہ بتانے کے لیے ایک خاص قسم کا رقص کرتی ہیں جسے وگل ڈانس کہتے ہیں۔ اس رقص کے ذریعے وہ دوسری مکھیوں کو سورج کے زاویے اور فاصلے کے بارے میں بالکل درست معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہ فطرت کا اپنا GPS سسٹم ہے۔ اور اب ایک ایسی مماثلت جو شاید محض اتفاق نہ ہو۔ قرآن کی جس سورت میں مکھی کا ذکر ہے وہ ہے سورۃ النحل، یعنی سورت نمبر 16۔ اور حیاتیات کے مطابق نر شہد کی مکھی کے کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہوتی ہے، جبکہ مادہ مکھی میں کروموسومز کے 16 جوڑے ہوتے ہیں، یعنی کل 32۔ یہ عدد 16 بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک قدیم متن اور جدید سائنس، اور ان کے درمیان ایک ناقابل یقین ہم آہنگی۔ آئیے ان تمام نکات کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مونس کا صیغہ، 2 معدے، مسدس کی بہترین ساخت، شہد کی شفائی خصوصیات، پیچیدہ نیویگیشن سسٹم اور ایک پراسرار عددی تعلق، یہ سب کچھ 1400 سال پہلے بیان کیا گیا۔ اور آخر میں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کسی شہد کی مکھی کو دیکھیں تو اسے صرف ایک کیڑا مت سمجھیں، شاید قدرت میں ایسے اور بھی ہزاروں راز چھپے ہیں جو ہمارے غور و فکر کے منتظر ہیں۔